عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ روزہ بدنی عبادت ہے، حج میں بدنی اور مالی عبادتیں دونوں جمع ہوتی ہیں۔ اس عبادت کو عبادت سمجھ کر عبادت کے جذبے کے ساتھ ادا کرنا بہت اہم ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نہایت ہی قیمتی باغ تھا جو اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔ اس وقت مسجد نبوی کے روبرو تھا اور ایک بہترین باغ سمجھا جاتا تھا جس کے اندر کھجور کے پھل بھی تھے، سایہ دار درخت تھے، میٹھا پانی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو جو مال تمہیں محبوب ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے مال میں سب سے محبوب مال مجھے یہ باغ بیرحا ہے، اس باغ کا نام تھا یہ، اور میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال رابح، یہ واقعی ایسا مال ہے جو نفع بخش ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، ایسی تجارت ہے جو نفع بخش ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ تم اس مال کو اپنے اقارب میں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اپنے اس مال کو اپنے اعزاء اور اقارب کے درمیان اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ تو خرچ کرنے کے اندر یہ جو جذبہ تھا صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کا، یہ جذبہ جتنا خالص ہوگا اتنا وہ عمل عبادت بنے گا۔ باقی بندوں کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔